अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ों, दोस्तों, साथियों, ये 3 वर्ड्स आप हमेशा सुनते आए हैं, रोज़ाना सुनते आ रहे हैं और हमारे को सुनने की भी आदत हो चुकी है। और आपको इससे अंदाज़ा हो चुका है कि आज हम किस शख्सियत से मिलने वाले हैं, किससे हमारी मुलाकात होने वाली है। एक ज़माने से हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक इंटरव्यू ऐसी शख्सियत से भी लिया जाए जो सबके इंटरव्यू लिया करते हैं। और इस ग्रुप में, जिसे हम बर्दाश्त ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसकी ख़ास बात यह है कि यह ग्रुप हमारे अपने बचपन के साथियों पर मुश्तमिल है और ख़ास तौर से उन साथियों पर मुश्तमिल है जिनकी मुलाकातें हमारे सदर मोहम्मद अली ज़ुबैदी की बायस, उनकी काविश के बायस 1-2 नहीं 40-40 साल बाद मुलाकातें हुई हैं। इस दौरान में ज़ाहिर है हमारे जहन में कई सवालात आ गए, ख़ास तौर से मेरे जहन में तो काफ़ी सवालात थे कि जब एक इतने अरसे बाद मिल रहे हैं तो क्यों ना एक इंटरव्यू का सिलसिला जारी किया जाए, शुरू किया जाए। इससे होगा ये कि वो अहवाल सामने आएंगे जो इतने दरमियान हमारे दरमियान गैप आ गया था। तो हमारे नायब सदर साहब उस सिलसिले को माशाल्लाह शुरू किए और इतनी खुश असलूबी के साथ अंजाम दिए कि हमको कई बार ये एहसास होने लगा कि हमारे पास, हमारे ग्रुप में एक बॉर्न एंकर है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक पैदाइशी एंकर है जो मल्टी टैलेंटेड, और जो है न सिर्फ मल्टी टैलेंटेड बल्कि कभी कभी एहसास होता है कि हमारे को कि कहीं जाके BBC में ट्रेनिंग लेकर तो नहीं आए, ऐसे भी हमारे ख्यालात हो जाते थे। तो अब जब हम ये सोचे थे कि इनके साथ भी एक मुलाकात हो जाए, तो मैं इसीलिए अपने लिए एक एजाज़ समझता हूँ कि आप सब की मौजूदगी में, हमारे बर्दाश्त ग्रुप के सभी मेंबर्स की ग्रुप की मौजूदगी में आपका इंटरव्यू का सिलसिला आपसे शुरू करूं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये इंटरव्यू आपकी शख्सियत के एक पहलू पर कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके लिए पता नहीं कितने आवर्स लग जाते और उसके बाद में पता नहीं हमारे सदर साहब को कितने घंटे लग जाएंगे, कितने दिन लग जाएंगे इन तमाम चीज़ों की एडिटिंग करने के सिलसिले में। मगर एक इरादा हो चुका था, काम करना है और इंटरव्यू लेना है। तो आज वो वक्त आ गया जिसको मैं समझता हूँ कि हमारे बर्दाश्त ग्रुप का एक यादगार दिन है, जबकि हम बैठे हैं हमारे नायब सदर साहब की इंटरव्यू के लिए में। तो मैं बहुत ही पुरखुलूस सलाम के साथ आपको, आप सबके सामने मिलना चाहूँगा, दोबारा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा और उमर सालम अल-सग्गाफ साहब को। और ज़ाहिर है हमारे जहन में काफ़ी सवालात थे आपके बचपन से, बचपन की तालीम से लेके और आपकी स्पोर्ट्स की दिलचस्पी से लेके और बर्दाश्त ग्रुप जो क़ायम हुआ है, कैसे क़ायम हुआ है, इन तमाम चीज़ों के बारे में सवालात हैं, बल्कि मैं समझता हूँ सवालात की एक अंबार है। तो मैं इब्तिदा में पहले एक मुद्दे पे आते हुए फिर मैं बैकग्राउंड पे जाना चाहूँगा कि जब से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा एक ग्रुप शुरू हुआ है तो सबके पहले जहन में एक सवाल आता है कि ये क्या है बर्दाश्त ग्रुप, और ये इसका नाम कैसे बर्दाश्त ग्रुप हुआ और ये कैसे क़ायम हुआ, क्या बुनियादी मक़ासिद थे। इसके बाद में हम इसकी इब्तिदा आपसे सुनते हुए फिर हम इनके बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे नायब सदर साहब से जो मेरे ये सवाल थे इस ग्रुप के ताल्लुक़ से, कैसे आपके जहन में आया और हम क्या एक्टिविटीज़ इसके कैसा शुरू हुई और इसका जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई, कैसे क़ायम हुआ, कैसे इसका नाम बर्दाश्त ग्रुप हुआ, इसके बारे में आप पहले हमको रोशनी डालें। उसके बाद हम फिर आपके बैकग्राउंड की तरफ भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया डॉक्टर फजल साहब। मुसलसिल 2 महीने की कोशिश में आज आपको कामयाबी हासिल हुई। ये नहीं सोचा था कभी कि आज मेरी तरह मुझसे सवालात करेंगे कोई। आप एक अजीम आलिशान लेक्चरार हैं इस फील्ड के। मैं पशो पेश में हूँ कि आपको किस तरह, आपके सवालात, आने वाले सवालात का किस तरह जवाब दूंगा। प्यारे भाइयों,
میں تو اس دن کے لیے تیار تھا کہ کب میں آپ تمام کے سامنے آؤں گا، اور یہ کوشش انشاءاللہ صدر صاحب تک جا کے اختتام پذیر ہوگی۔ برداشت گروپ ایک ایسا نام ہے، میرے خیال سے یہ برداشت کا جو لفظ ہے، میں جب سے ان کو جانتا ہوں تقریباً 42-43 سال سے، شاید اس سے پہلے بھی وہ ہر گفتگو کے درمیان یہ کہتے تھے برداشت۔ ہر جو مجلس میں بات ہوتی تھی جس سے زیادہ برداشت نہیں ہوتی تھی، برداشت تو ایک ان کا ایک ٹائٹل ورڈ ہو گیا تھا، ایک ایسی تکیہ کلام ہو گیا تھا ان کا۔ تو یہ برداشت گروپ بنے گا، یہ کسی کے دل و دماغ میں بھی نہیں تھا۔ تو برداشت گروپ واقعی ہم نے اس لفظ کو لے کر کافی کامیاب ہوئے، اور اس سے آپ تمام ساتھیوں کی ہمارے ساتھ تعاون رہا، اور برداشت آج جو پرواز کر رہا ہے اس میں آپ تمام کا بہت بڑا ساتھ ہے اور ہاتھ ہے۔ آگے میں صدر صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہوں گا کہ برداشت گروپ کے نام سے مجھے سوال کیا گیا تھا، اس کی میں تھوڑی سی تشریح آپ لوگوں کے سامنے کیا ہوں۔ مزید دیکھتے ہیں ڈاکٹر فضل صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ابھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارا ایک بچپن گزرا ہے بارکس میں، اور تمام ہمارے ساتھیوں کو ہم تمام احوال جانتے ہیں۔ آپ کا بچپن کیسے گزرا، کیسی ابتدائی تعلیم ہوئی آپ کی، کہاں پر ہوئی، کیا جو ہے بچپن کا زمانہ رہا، کیا آپ کی بچپن کی خاص یادیں رہی، یہ ہم جانتے ہیں۔ ڈاکٹر فضل صاحب، میری پیدائش اے سی گھاٹس جو مشہور ہے ایک نام سے سدھی رسالے سے۔ یہ اور بات ہے کہ خاندان پورا بارکس میں، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ اے سی گھاٹس میں۔ میری ابتدائی تعلیم 1962 میں شروع ہوئی۔ تہتانیہ اسکول، انوار علوم کے کئی شاخیں تھیں، انوار علوم کالج کی کئی شاخیں تھیں۔ ایک تہتانیہ ہوتا تھا جس میں اول سے پنجم تک تعلیم دی جاتی تھی، وہاں سے چھٹی جماعت میں انوار علوم جونیئر کالج کو منتقل کیا جاتا تھا۔ ہم 7 بھائی، حبیب علی بن سالم السگاف، عبد القادر سالم السگاف، میں عمر سالم سگاف، میرے سے چھوٹا مرحوم ابو بکر سالم سگاف، اور اس کے بعد عثمان سالم سگاف، پھر ایک بھائی جو دولت الامارات میں میرے ساتھ رہتا ہے، محسن سالم سگاف۔ ہم 6 بھائی انوار علوم جونیئر کالج سے سینئر کالج تک ایک ساتھ پورے 6 بھائی وہیں سے تعلیم حاصل کیے۔ ایک چھوٹے بھائی جو آج کل سینئر آڈیٹر ہیں اکاؤنٹ جنرل آفس میں، وہ محلے کے ایک اسکول سے تعلیم حاصل کیے انہوں۔ الحمدللہ یہی اسکول ہے، یہی اسکول سے میں نے تعلیم حاصل کیا، اور یہی اسکول سے جو ہے نا بہترین ہاکی پلیئر نکلا، اور یہی اسکول سے جو ہے میں کافی نام وہ روشن محلے کیا۔ کے ایک اسکول سے تعلیم حاصل کیے انہوں۔ خیر، ہمارا بچپن اور اس وقت کی تربیت، آج کل کے جنریشن کو میں ایک شعر سے واقف کراؤں گا، ہمارے لیے نہیں، ہمارے بچوں کے لیے۔ آداب محفل ہمیں کیا سکھلاتے ہو، ہم نے بیٹھا ہے بزرگوں میں تم سے زیادہ۔ آج کل کے بچے اگر ہمارا بچپن دیکھتے اور وہ تربیت دیکھتے تو شاید مجھے فخر ہے ہمارے گروپ کے ساتھیوں پر کہ ہم جیسے نکلتے ہیں۔ والدین کا ڈر،
جہاں تک میری تربیت کا سوال ہے، نہ والد کوئی زیادہ 1-2 کلاس پڑھے تھے، والدہ کوئی اتفاق نہیں ہوا اسکول جانے کا، نہ وہ دور میں جایا کرتے تھے. ہماری تربیت ہماری بڑی بہن ہے، جو ماشاءاللہ ودربھا کالج کی اسٹوڈنٹ بھی رہی، اور شروع سے آخر تک یہ انہی کا سبب ہے آج ہم کچھ کہنے بولنے کے قابل بھی بنے. اسکول کا زمانہ تھا میرے، تقریباً کوئی 67 کی بات کر رہا ہوں میں، 8th کلاس میں تھا. ایک موقع آیا تھا میرے لیے کہ سر سید احمد خان پہ تقریری مقابلے تھے. اس میں مجھے تقریر کرنا تھا. اب بھائی، بڑے بہن بھائی تو سب قابل تھے اس وقت، کوئی کالج میں تھے اور کوئی جاب پر تھے، تو مجھے رٹا دیا گیا تھا کہ تقریر کیسے کرنے ہے تم کو. خیر تقریر جیسی بھی تھی، ہو سکتا تھا کہ میں فرسٹ آ جاؤں، لیکن ہوا ایسا نہیں. آدھی تقریر میں گھبرا گیا اور میرے ہاتھ سے مائک اور مجھے پیچھے ہٹا لیا گیا. اس تقریر میں ایک شعر آیا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. تو میرے ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، آج جو میں مائک ہاتھ میں پکڑا ہوں، یہ پکڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے. جب کسی کو دیکھتا ہوں، یہ وہی حوصلہ ہے جو میں اپنے اسکول کے زمانے میں ہارا تھا، جو آج برداشت گروپ کے ساتھیوں نے حوصلہ دیا. اور یہ واقعی کافی لوگ کہنے لگے، جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب بیان کیے کہ کیا آپ پہلے کوئی اینکر کا ڈپلومہ لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کا حوصلہ ملا صدر صاحب کی طرف سے اور آپ تمام کی طرف سے، اور آپ کا یہ ایجاد کیا ہوا آپ کا ایک سجیشن تھا ہمارے لیے، جو اس میں کامیاب ہوئے. کافی حد تک ہم نے اپنے بھائیوں کا انٹرویو لیا اور آپ تمام کو پسند آیا، اور یہ آپ تمام کی حوصلہ افزائی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے گروپ میں پیش کیا. چلیے ڈاکٹر صاحب، بہت خوب. آپ کا ہم پھر ایک کسی سوال سے آپ کا جواب کے لیے حاضر ہیں. ایک کافی لمبا عرصہ آپ کا امارات میں گزرا ہے، اور جو ہے اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد آپ کب چلے جانا ہوا آپ کا امارات میں؟ وہاں پر آپ کے کیسے ایکٹیویٹیز تھے جاب میں، اور اس وقت کے حالات کیسے تھے وہاں پر؟ اور اس دوران میں وہاں پر آپ کے خاص جو یاد رہنے والے کون دوست احباب تھے آپ کے؟ ہمارے صدر صاحب بھی ان میں سے ہیں. ان سے آپ کی کیسی ملاقات رہی، اور کیسی وہ اس جاب کی اور وہ یادیں رہی آپ کی اس ایک لمبے عرصے میں جو آپ کا گزرا ہے، وہ دور آپ بتائیے تھوڑا. یہ ایک میرے لیے بھی تاریخی واقعہ ہے. میں 26 اگست 1978 کو جب دولت الامارات گیا، اور 27 اگست کو میرے ساتھ ایک ایسا عمل پیش آیا کہ میں خود بھی تعجب میں رہ گیا کہ دوسرے ہی دن مجھے اسکول میں جانا پڑا. بڑے بھائی ہمارے جعفر عبداللہ سگاف، جنہوں نے دولت الامارات کے لیے مجھے بلایا تھا. اب ویری نیکسٹ ڈے میرے کو اسکول میں شریک کرا دیا گیا. وہاں جانے کے بعد آپ؟ جی، ویری نیکسٹ ڈے. اچھا. اب اسکول جوائن کیے تو وہ محو الامیہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عمر گزر جانے کے بعد تعلیم کا سلسلہ جو شروع ہوتا، اچھا. بڑے بزرگوں کی بھی کوئی ان کی حد نہیں ہوتی کہ آپ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. تو گورنمنٹ آف UAE اللہ یغفر ارحم شیخ زاید کے ایسی فکر و نظر تھی کہ کافی مدارس میں شام کی تعلیم، جس کو محو الامیہ کہا جاتا ہے، اس میں ہر ایک کو، بوڑھے کو، بچے کو، جوان کو، ہر ایک کو ایڈمیشن ملتا تھا. تو ویری نیکسٹ ڈے ہم جوائن کر لیے. یہ فری رہتا تھا؟ اور میں نے جانتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ احمد علی زبیدی صاحب ہیں، ہمارے گروپ کے صدر محمد علی زبیدی ہیں، اور کافی اپنی جماعت کے کئی ایک لوگ جو اپنی بستی سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ کے وہاں کے کلاس میٹ بنے سب؟ خیر وہ میں جب جوائن کیا، وہ تو ہوتا ایسا تھا کہ پہلی اور دوسری جماعت ایک سال گنی جاتی تھی،
دوسری اور تیسری جماعت ایک ساتھ گری جاتی تھی. تو صدر صاحب جب میرے خیال سے صف الخامس میں تھے, میرے سے بڑے سینئر تھے وہ اسکول میں انہوں. خیر ان کے دل و دماغ میں کیا بات ہے نہیں معلوم ہے. جب ہم گھر پہنچے تو ایک میسیج بھیجے میرے اچھا ابن عمی سے کہ میں عمر سگاف کو دوست بنانا چاہتا ہوں. اچھا واہ اسی وقت ہمارے چچرے بھائی میرے بہن بھائی جعفر عبداللہ سگاف بولے اہلا وسہلا. ماشاء اللہ. اب وہاں سے ہماری دوستی شروع ہوئی اور آج آپ لوگوں کے درمیان ہیں. بچپن تو نہیں گزارا اس کے ساتھ, لیکن یہ جو وقت گزارا ہوں, ایک ہی دوست دولت الامارات میں, میرا کوئی دوست نہیں. بہت اور دوسرا کوئی اگر اور ہے تو وہ ہے عبدالہادی سعید صالح وہلان. ماشاء اللہ. عبدالہادی کو وہ موقع نہیں ملا کہ وہ ہمارے ساتھ اسکول جوائن کریں, لیکن جب اسکول سے واپس آتے تھے تو صدر صاحب کے پاس ایک کار تھی, اور میرے خیال سے وہ بھی بڑی مشہور و معروف کار تھی. ان کے حرکات, ان کا بچپن سے حرفن مولا ہونا ایک مثال تھی کہ انہوں اپنی کار کو کس طرح سجائے تھے, اور وہ کس کی خوبصورت کیا تھی. میرے ساتھ ہمارے پاس عبد الرحمن گرمشی صاحب ہیں اور محمد بارزیک صاحب ہیں, اور ان کے بچپن کے کئی ساتھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. عمر حضرمی بھی میرے ساتھ ہیں, شاہد وہ تو سعودیہ میں تھے. تو خیر بھائی وہاں سے ہماری دوستی شروع ہوئی, اور اتنی کلوز دوستی جو لوگ آج بھی مثال دیتے ہیں, اور اگر یاد بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر دونوں کو یاد نہیں کرے تو نہیں آتے دونوں. ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ دوستی پروان چڑھی, یہاں تک کہ ایک مثال بن گئی کہ دوست یوں بن کے دوست دوستی پہ ناز کرے. دوست ایسے نہیں, دوست یوں دوست بن ناز جس پر کرے, دوست اور دوستی دعوی دوستی کرنے والے جو ہیں, دعوی دوستی کرنے والے جو ہیں وہ بھی ترسے تیری دوستی کے لیے. دعوی دوستی کرنے والے جو ہیں, یوں بن کے دوست دوستی پہ ناز کرے. واہ واہ واہ. تو میں ایسی دوستی پہ ناز کرتا ہوں. میرے خیال سے میں برداشت گروپ کے ساتھیوں کے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کا بچپن دیکھا ہے. ترقی زمانہ آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں, الیکٹرانک دور ہے, لیکن یہ تو عالم کے لیے ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ واٹس ایپ اور برداشت گروپ محمد علی زبیدی کا لائف اچیومنٹ ہے. بالکل بہت ہی. اس کے اپنے بچپن کو, اس کے اپنے ساتھیوں کو آج یہ دیکھ کر وہ خوشی ہو رہی ہوگی کہ بچپن میں کیسا تھا یہ. اس کے واقعات میں ایک ایک بیان کروں تو وقت کافی نہیں ہوگا. جو میں نے سنا ہے, سننے سے اس کے بچپن کے, اس کے دوستوں کو جانا ہے, اور آج ان کے درمیان ہوں, محسوس یہی ہوتا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھی ہوں, انہی کے ساتھ اپنا بچپن گزارا ہوں. اتنا کچھ میں, ایک ڈائلاگ برداشت گروپ کا ہے, اتنا میں کچھ گھس چکا ہوں. یہ جو میرے سامنے ساتھی بیٹھے ہیں, یہ جو مجھے شاید پہلے کبھی نہیں جانتے, ویسے بارکس کا آنا جانا تو کبھی کم ہوا ہی نہیں تھا, کیونکہ میرے چچا حبیب احمد بن عبد الرحمن سگاف, جن کے تمام بچوں کو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, حبیب حسین بن احمد سگاف. آپ ایک نام سنے ہوں گے مہمو, جس کو مہمو ہم کہتے ہیں, محمد بن احمد سگاف جو BJP کے مائنارٹی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. اور تیسرے جس کی شخصیت سے شاید آپ تمام واقف ہوں گے, ایک تو قطر میں رہے ہیں حامد احمد سگاف, کافی عرصہ, میرے خیال سے 60s کے دور میں گئے تھے. لیکن چھوٹے بھائی جو میرے ہم عمر ہیں, عبد القادر بن احمد سگاف, جو آج ایک نامور ایڈوکیٹ بھی ہیں, حالیہ مقیم کنگوٹھی.
ان سے ہم کو تو اچھی طرح جانا جاتا تھا. ہمارے 2 بڑے بھائی تھے, حبیب عبد الرحمن طاہر بھائی, ان کے بچوں کو بھی کافی یہاں پر جانتے ہیں لوگ, اور دوسرے جو تھے جعفر عبداللہ عبد الرحمن سگاف, وہ میرے چچا زاد بھائی بھی, طاہر بھائی بھی ہیں, اور میرے بہن بیوی جن کی بدولت میں دولت الامارت میں گیا یہاں سے. بہرحال محمد علی زبیدی اس تاریخ سے یعنی 27 اگست 1978 سے آج تک ایک منفرد دوست ہے. دوستی کے اوپر جتنے شعر کہا جائے بولا جائے وہ میرے لیے کافی نہیں ہے. اس کی دوستی جو میرے ساتھ رہی, شام ہوتی تھے تو ہمارے ایک ساتھ ہو جاتے. وہ دور جس دور میں میرے خیال سے ہمارے عبد الرحمن گرموشی کو یاد ہے, نہیں معلوم ہے, ہمارے محمد بارزے کو ایک اسکیم نکلی تھی بچھوؤں سانپوں کو پکڑنے کی. عبدالہادی ہوتا تو بولتا, شیخ زید کا ایک مشغلہ لگا دیے تھے معتروں نے کہ بچھو اور سانپ پکڑا کرو. تو کافی لوگ اس میں فائدہ اٹھائے اس مہم سے. تو جانا آنے کا مسئلہ ایسا تھا کہ آپ کا پیر پیچھے جاتا تھا, آگے نہیں جاتا تھا. محمد علی زبیدی کے گھر کو اگر جانا ہو تو کافی وقت لگ جاتا تھا. ایک ٹیلے کو پار کرنا, نیچے اترنا, اوپر چڑھنا, نیچے اترنا, پیر پیچھے ہی پڑتے جاتے تھے. بہرحال حسن ہمارے محمد علی زبیدی صاحب ایک حرفن مولا شخصیت, جس کو آج برداشت گروپ کے قائم کرنے کا اور برداشت گروپ کی بنیاد رکھنے کا سارا کریڈٹ اسی پہ جاتا ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ برداشت گروپ کیسے اور کب قائم ہوا. میرے خیال سے شروعات میں 10-12 ممبر تھے, جس میں علی با وزیر وغیرہ تھے. ان کے ایک صالح صاحب تھے جس کا نام فاروق سعید زبیدی, شارجہ میں جو مقیم ہے آج بھی. اور ان کے ہمارے رفیق صاحب سالار جنگ, ان کے سلیمان ابو بکر زبیدی. پر 8-10 سے شروع ہوا تھا, اور اس اثنا میں یہاں تھا, اپنے بچے کی اسٹڈیز کے لیے آیا تھا. اچانک ایک خبر آئی کہ بھائی محمد علی زبیدی ہاسپٹلائز ہو گیا ہے. میں نے یہ کون سی بات ہے, ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ میں تو اچھا خاصا دیکھ کے آیا ہوں. وہاں ہمارے محمد علی زبیدی صاحب بولے کہ بھائی کچھ سنایا کر یار, میں بہت بور ہو رہا ہوں. تو وہاں سے شروع ہیں صاحب ٹیلی فون پکڑنا. وہ بلیک بیری جیسا ٹیلی فون تھا, باریک سے حرفیں تھے. وہاں سے ٹرین کرنا انہوں ہم کو کہ بھائی دیکھ ایسا 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 شروع ہو جا. بہرحال زندگی کے مراحل بڑھتے گئے, اور آج کا دن ہے یہ برداشت گروپ. اور یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے حسین چمکتے ستارے برداشت گروپ کے. بہرحال برداشت کیسے نام پڑا اور برداشت کی شروعات آپ کے ساتھ میں مختصر کہہ دیا. جاب ایکٹیویٹیز کیسے رہے آپ کے وہاں؟ میری جاب ایکٹیویٹیز یہ بھی ہمارے جنریشن کے لیے ایک سبق ہو سکتا ہے. یہاں سے میں صرف SSC پاسڈ, اور ساتھ میں میرے ٹائپسٹ تھا, میں ہائر لوور دونوں کامیاب. اسٹینوگرافر کی کوشش کیا تھا لیکن وہ منظور نہیں تھا. پہلے میں جب یہاں سے گیا تو بڑوں کی محفل میں بیٹھتا تھا بھائی صاحب کے ساتھ. نکلنا اور اسکول سے سیدھا بڑوں کے سامنے ان کی دوستوں کے ساتھ بیٹھنا, خاموش تماشا دیکھنا. گھر آ جانا, اور گھر آئے تو محمد علی زبیدی تیار رہتا تھا. تو یہ دوستی یہ تینوں کی تھی, میں اور عبدالہادی اور محمد زبیدی. اور ان کے تقریباً بیٹھک ہوتی تھی. کوئی اس وقت ذرائع ایسے نہیں تھے. گاڑی نکلتی تھی تو شیخ صاحب کی ہماری گاڑی اگر نکلتی تھی تو سمجھو کہیں نہ کہیں ہم تینوں نکلتے تھے. بہرحال تو اس وقت جاب کے بھی ایکٹیویٹی. ہاں, تو 1-2 سال میں بیکار رہا. گورنمنٹ میں جاب میں تھے آپ یا پرائیویٹ؟ ہاں, آپ سنیے, میں یہ تو میں اپنے بچوں کے لیے بہت ہی اچھی بات سنا رہا ہوں کہ مجھ پر جو گزری. تقریباً 1.5 سال کوشش میں رہا کہ جاب ملے تو اپنی مطلب کا ملے, لیکن وہ دور ایسا نہیں تھا. ذمہ داریاں بھی زیادہ تھیں, کافی
ज़िंदगी के उरूज और ज़वाल देख के गए थे और पहले हम घर से गए थे। हम चाहते थे कि जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। एक जॉब आया था कमर्शियल बैंक में, जहाँ पर मेरा टाइपिंग टेस्ट लिया गया और दूसरे दिन काम पे आने के लिए कहा गया। तो उस वक्त की दिमागी कैफियत बड़ों की कुछ अजीब थी, नए बैंक की नौकरी नहीं करना। मैंने बोला भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ और मोहताज हूँ और करना चाहिए मेरे को नौकरी है। बोले नहीं, आप कर क्या सकते, बड़े भाई का हुक्म है। इंतज़ार किए, बड़ी प्यारी नौकरी थी वो, खैर उसको अनजान हुए। तो साहब पहला जॉब मेरे को जो मिला, जो अपने खिदमत करना था, मेरे को मकसद एक ही था कि मैं कुछ बनूं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। तो मैं तकरीबन कोई 2-2.5 साल गाड़ियों को ग्रीस मारता था, गाड़ियों का ऑयल चेंज करता था। कोई काम करना कोई ऐब नहीं है, लेकिन अपनों की ज़िम्मेदारी को समझना ये बहुत बड़ी बात है। अपने आजकल के बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि हमको अपने वालिदैन के साथ बहुत स्ट्रगल किए, बहुत स्ट्रगल, ऐसा स्ट्रगल कई बार तो मुझे टाके लगे, कई बार तो मुझे पहचान नहीं सकते थे कि मैं इल्म में इतना नाहवा होता था। और फिर आगे की स्टोरी अगर आप लोग सुनेंगे, उसी मुकाम पर जहाँ पर ऐसे कपड़ों के साथ और 500 के स्टाफ में मैं होता था, एक वक्त आया वहाँ पर मुझे मौका मिला, वो स्कूल ज्वाइन करना मेरे काम आया। कुछ मेरे में एक महसूस ऐसा करता था कि हाँ मैं कुछ अरबी बोल सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। ये स्कूल जो मेरे साइड में चल रहा था, इसका बड़ा सपोर्ट मिला। एक वक्त आया तो क्लर्क का टेस्ट देना था मुझे, लेकिन रिकमेंड्स बहुत थे। मैं उसी हालत में गया जिस हालत में मैं लिबास में था। और हमारे मैनेजर, अल्लाह उनको अच्छा रखे, भी बाहयात हैं, मोहम्मद हसन अहमद जी, शेखों के बड़े करीब थे। जब मैं एग्ज़ाम देकर आया म्यूनसिपाल्टी से, तो बोलने लगे उमर मैं तुमको सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए भेजा था, जॉब के लिए नहीं। बोले मैं बोला अभी वो जो टेस्ट दे रहे हैं वो लोग बैठे हुए हैं और मैं आया हूँ और मैं ये करके आया हूँ। नीचे कार्बन कापी रख के ला के, हमारे मैनेजर कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, ये कह के उन्होंने मुझे खामोश कर दिया कि मैंने आपको एक्सपीरियंस के लिए भेजा था, जॉब मिलने वाला नहीं है। मुस्तफ़ा हमारा इंजीनियर था सोडानी, उसका भाई, आप इसका जॉब उसको मिलेगा। खैर भाई वो गया चांस मेरा। लेकिन उस वक्त होता ये था कि जब जॉब मिल जाता तो 2-3 महीने लग जाते थे अपॉइंटमेंट पूरा होने के लिए। अबू धाबी से पेपर्स आना, वो होना, ये होना। इतना स्ट्रगल था। तो मैं उस वक्त मैं अपने चेयर पे आ गया था, क्लरिकल जॉब था, चेयर पे आ गया था, काम शुरू कर चुका था मैं। बहरहाल वो सोडानी जो था, उसके अपॉइंटमेंट होके आया अबू धाबी से, तो उसकी सैलरी इतनी कम थी कि वो सोडानी बोला मैं इतनी सैलरी पे काम नहीं करूँगा। इत्तेफाक की बात, फिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद मेरे पेपर्स गए कि मुझे सेकंड वो लोग रखे थे, फर्स्ट सोडानी को रिकमेंड से मिल गया था। खैर जब मेरे पेपर्स गए अबू धाबी, तो उससे कई ज़्यादा सैलरी लग के आई मेरे को। तकरीबन 3150 स्टार्टिंग मेरी सैलरी थी। वहाँ से मैंने मुड़ के नहीं देखा और उसी मुकाम पे इज़्ज़त कमाया। इतना स्ट्रगल किया कि 10 क्लर्क का काम अकेला करता था। यहाँ तक भी मैं अपने मैनेजर से सुना हूँ कि आप नमाज को भी नहीं जाएंगे। नमाज आप टाइम से हट के पढ़ सकते हैं जब आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतना रश लग जाता था, इतना स्पेयर पार्ट्स इशू करना पड़ता था कि लाइन लगी होती थी और क्लर्क में एक ही होता था। तो बोलने की बात यह है कि हमारे बच्चे आजकल यही सोच रहे हैं कि जाएंगे तो किसी कंपनी में मैनेजर ही बनेंगे। तो शुरुआत होती है तकलीफ़ से। सही है। और फिर अगर मैं आपको जॉब मिलने के बाद की एक्टिविटीज़ अगर मैं आपको सुनाऊं तो घंटों लग जाएंगे। मैं मुख्तसर एक बात सुनाना चाहता हूं। जनाब मरहूम अली अहमद ज़ुबैदी साहब, सदर साहब के वालिद, वो मेरे जो भी मेरे पास से काम जाता उनकी नज़र होता था। वाकई टाइम तो लगेगा मगर बड़ा दिलचस्प वाक़या है।
बिल्कुल दिलचस्प वाक़या है मेरे अजीज़ों दोस्तों साथियों। अपने ऑफिस में थे उस वक्त। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इस वाक़े को एक ब्रेक लेके मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा।